سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے اور اللہ کا کرم بھی ہے۔ کسی آیت پر بھی قرآن حکیم سے یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں انسان کے لیے، کتنا کرم اور فضل ہے اس کا، ایک بھٹکے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک کسی عام آدمی کی نصیحت ہوتی ہے، ایک کسی باعث کی نصیحت ہوتی ہے، اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ باعث کے اوپر کسی اللہ والے کی نصیحت ہوتی ہے، اس میں اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو نصیحتوں کا معیار بھی بڑھتا رہتا ہے کہ کس جگہ سے کون نصیحت فرما رہا ہے۔ تو یہ نصیحت جو ہے قرآن جب پڑھتے آدمی تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے نصیحت، کوئی نصیحت اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ خالص رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ کون سے دل اس نصیحت کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ دلوں کی بھی قسمیں اللہ رکھی ہیں۔ بارش تو ہر جگہ پڑتی ہے، لیکن کون سی زمین ہے جو پودا پیدا کرتی ہے اس بارش سے؟ اصل چیز ہے کہ دل کون سا ہے جو اس کو قبول فرما لے۔ قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں، قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں، قرآن سے بڑی کوئی اثر انداز کرنے والی چیز موجود نہیں ہے۔ جس پر وہ بھی اثر نہ کرے وہ سنگلاخ پتھر کی طرح انسان ہو جاتا ہے، کہ جس کے اندر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، جیسے قرآن حکیم ہے پتھروں کی قسم بیان فرمائی ہے، قسط قلوب ہے فرمایا۔ انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی نس بند ہو گئی اس کی، یا کوئی بیمار ہو گیا، نہیں۔ سخت دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کو احکامات ماننے کی طرف جاتے ہی نہیں، مڑتے ہی نہیں۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ نبی کی سنت ہے کیا چیز، اس پہ عمل کیوں کیا جائے، اس کو کیوں ایکسیپٹ کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں وہ دنیائی فوائد اور جہاں اس کو دنیائی فوائد ہوں گے، جہاں معاملات ہوں گے، اس طرف ایک دم جھک جاتا ہے۔ جب کسی انسان کی یہ کیفیت ہونا تو خود سمجھ جائے کہ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے قسط قلوب میں فرمایا کہ بدترین سخت ترین دل ہے یہ انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ دلوں کی بھی اللہ نے قسمیں بیان فرمائی، یہ سخت ترین دل ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی زمین، یہی قلب، یہ پتھر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، یہی پتھر ہے لیکن اس میں اتنی نرمی ہوتی ہے کہ اسی پتھر سے اللہ تعالیٰ چشمے پیدا فرما دیتے ہیں۔ بھائی یہی پتھر ہے، پہلے قسط تھا پھر اس میں چشمے پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا یہی پتھر ہے، یہ جو پہاڑ سے لڑک جاتے ہیں اللہ کے خوف سے،
گر پڑتا ہے. 3 کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں انسان کی قلوب کی. پتھر پھر اتنا نرم کہ جیسے چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں، اور تیسرا یہ کہ اتنی خشیت اور خوف آ جائے جیسے ایک پتھر پہاڑ سے لوڑ کے جاتا ہے، اس طرح اس کا دل ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. سمجھ لو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. سب کا خالق اللہ ہے، سب کا مالک اللہ بنوا ہے. اللہ کی بات نہ مانی تو پھر تو وہ آدمی بیچارہ کیا کیا ہے اس کا؟ کس ڈاکٹر کے پاس بھیجے ہیں، کس طبیب کے پاس بھیجے ہیں؟ کون آدمی کو جو کر سکتا ہے، اس کو صحیح کر سکتا ہے؟ تو اس کو فوراً چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کرے. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ آدمی سن رہا ہے، عمل کر رہا ہے، میں سن رہا ہوں، مجھ پہ عمل اثر ہی نہیں ہو رہا. آج رمضان اتنا گزر گیا، اتنی تقریریں سن رہا ہوں، اتنی وعظ سن رہا ہوں، اتنے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، مجھ سے ایک گناہ ختم نہیں ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میرے دل پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ اتنا تو آدمی سوچ سکتا ہے تھوڑا سا کہ کوئی چینج آ رہی میرے میں، مطلب دل کے اندر مصیبت پھنسی ہوئی ہے میرے، جو اللہ نے کہا کہ اس کے اندر اثر نہیں ہو. نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کا فرمان کیا فرما رہا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض. سبحان اللہ. نصیحت آ رہی ہے کس کی طرف ہے؟ ہم سب کی طرف بات ہے. ایسے وقت نہیں جاؤں گا کہ کیوں نازل ہوئی ہے قرآن، ہر آدمی کے لیے نازل ہوئی جس پہ فٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. لا تفسدوا فی الارض مطلب گناہ مت کرو. اب گناہ کا نام ہی نہیں ہے. جی ہاں، یہ انداز قرآن اللہ تعالیٰ کا. اصل ایک چیز سے منع کرنا ہوتا ہے، لیکن اس برائی کے نام لیے بغیر اس وجہ سے جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا نام لے لیا اللہ پاک نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا کرو، گناہ نہ کرو. کیوں کہ ہر فساد جو پیدا ہوتا ہے وہ گناہ سے پیدا ہوگا. نہیں سمجھ رہی بات؟ جب بھی کوئی فساد پیدا ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ گناہ سے پیدا ہوگا. رب کہہ رہا ہے گناہ نہ کر. جب بھی تو گناہ کرے گا، وہ ایک گناہ جو کبھی رحمت لے کر نہیں آتا، کوئی خوشخبری لے کر نہیں آتا، وہ تیری ترقیاں لے کر نہیں آتا، یہ رب فرما رہے ہیں. بلکہ کیا کرتا ہے؟ وہ فساد، مصیبت، پریشانیاں، دائمی عذاب، دائمی چیزیں. اور یہ تعداد نہیں کہ بہت بڑا گناہ نہیں، ہر گناہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. وقتی طور پہ اس سے فائدہ نظر آتا ہے اس کو، لیکن حقیقت میں جب وہ آئے گی اس کی جو کرواہٹ، اس کے اثرات، اس کی مصیبتیں، تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا. پھر یاد آتا ہے میں نے اس وقت یہ گناہ کیا تھا. کبھی عرصہ لگ جاتا ہے ایک چیز کو پرش کرنے میں، ایک گناہ کو. اس گناہ کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ مجھے یہ فساد میرے اندر پیدا ہو گیا. تو جب بھی انسان کے اندر برائیاں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، بیماری آئی ہے، ہم ایک دم الزام کسی اور پہ ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ انسان کا گناہ ہوتا ہے. میں وہاں گیا جی مجھے زکام لگ گیا، میں وہاں گیا جی مجھے کھانسی لگ گئی، میں وہاں گیا جی فلاں ہو گیا، وہاں جاتا تو ایسے ہوتا، مجھے وہاں گیا تو زکام ہو گیا، فلاں ہو گیا. یہی ہم کہتے ہیں نا. کاش اس وقت انسان سوچے کہ نہیں، اصل وجہ کیا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کو تجھے اللہ تعالیٰ پکڑا ہے. یہ تیری گناہ کی سزا ہے. گناہ کی سزا پر یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف ہو تو اس پہ اثر بھی نہیں کرتی دوائیاں، اس پہ دوائی میں سے چھوڑ دیتی ہیں. میڈیکل پریشان ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ اس گناہ کے اثرات ایسے ہوتے ہیں. اللہ کی سزا نہیں ہے یہ، کیا ہے؟ گناہ کے اثرات اس پہ ایسے مرتب ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جادو ہو گیا، جن آ گیا، بھوت آ گیا، ڈپریشن آ گیا. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے گناہ ہوتے ہیں. کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی جن بھی وہاں آتا ہے جہاں انسان کے ہاں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں. بلائیں، بھوت اسی جگہ آتی ہیں جہاں گناہ ہو رہا ہے.
وہاں کبھی نہیں آئے گا یاد کہ جہاں پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. غربت آ جائے گی، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آتی نظر آئیں گی، لیکن کیا ہے وہ آزمائش ہے انسان کی. اور وہ کیا ہے اللہ اس کے درجات بلند فرما رہا ہے ٹیسٹ پر. ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں. نہیں، اس وقت یہ دیکھے کہ پریشانی مصیبت مجھ پہ آ رہی ہیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے، فوراً جائزہ لے کے دیکھے کہ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے. غور کرتا ہے اپنی زندگی پہ تو پتہ نہیں الحمدللہ باقاعدہ احکامات کا چل رہا ہے. ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا معاملہ. پھر دوسری طرف دیکھیں کہ میں گناہ نہیں کیا تو مصیبت مجھے آئی ہے، تو پھر دوسرا معاملہ کیا ہے سبحان اللہ. پھر یہ ہے کیا ہے کہ اللہ کی رضا محسوس ہوگی انسان کہ یہ جو اللہ نے راستہ سلیکٹ کیا ہے مجھے بلندی کے لیے کیا ہے، کیونکہ اب یہ سزا نہیں ہے. اگر میں کوئی جرم کیا ہوتا تو یہ سزا ہوتی، لیکن میں نے گناہ کیا نہیں تو یہ کیا ہے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پر. اس کیفیت میں جب کسی گناہ کی وجہ سے انسان کی کیفیت بدلتی ہے، اس کو پریشانی نہیں ہوتی، اس بیماری میں برداشت ہوتی ہے، اس بیماری میں اس کو حوصلہ ہوتے ہیں، اس بیماری کے اندر اس کے یہ جو چیز بھی ہیں بیماری کے نام میں لے رہا ہوں، وہ اسی قسم کی پریشانی سے بھرے ہیں نا لوگ، ہزاروں پریشانی مجموعے. تو پھر سمجھتا ہے یہ حالات میرے خراب ہو رہے ہیں نا. قبول نہ کرے اپنے آپ کو میں نے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی نہیں گناہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. دو چیز سو قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ دنیا کے اندر جب بھی فساد پھیلا ہے وہ کس چیز سے پھیلا ہے؟ گناہوں سے پھیلا ہے، کسی اور چیز سے نہیں پھیلا. اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کیا ہے کہ گناہ سے بچو. اگر تم بہترین زندگی چاہتے ہو اسی دنیا میں سکون سے زندہ رہ کر، سکون سے کھانا پینا کر کے، سکون سے سونا، سکون سے اٹھنا، جب کہ کچھ بھی نہ ہو، اتنی دولتیں بھی نہ ہو، اتنے پیسہ بھی نہ ہو، تلاش بھی نہ کرو، آپ اتنے بھاگتے بھی نہ پھر اس کے لیے، کچھ بھی نہ کرو. سبحان اللہ، ایک کام کر لے آدمی کسی جگہ بھی ہے جہاں بھی ہے وہ مجھے تقلّہ ہو یا جلّہ ہو، بس ایک کام کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لے، یعنی کہ گناہ نہ کرے. اللہ کہتا ہے میں تجھے جہاں بھی ہوگا رزق کے دروازے کھول دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے مقابلے میں تو گناہ کرے گا تو ساری دنیا میں سرگرداں پھرتا رہے، بھاگتا رہے، کاروبار کرتا رہے، کمائی کرتا رہے، ان دا اینڈ ملنا تجھے کچھ نہیں اس سے. وہ فساد پیدا کرے گا پیسہ تیرا، وہ تیری بچوں کو نافرمان کرے گا. ایسے موقع ہم بتائیں نا آپ کو کہ گناہ آج کا کیا ہوا 40 سال کے بعد اس کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں انسان کو. 40 سال کے بعد گناہ ختم نہیں ہوتا. ایک ایسا کیڑا ہے کہ آپ اس کو مار نہیں سکتے، پلتا ہے اندر، وہ گناہ پلتا ہے انسان بچ کر. اسی لیے آپ سنیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو میں نے پہلے گناہ کیے وہ بھی معاف کر، جو بعد میں کیے وہ بھی معاف کر، جو میں بھول گیا ہوں وہ بھی معاف کر، جو مجھے یاد نہیں وہ بھی معاف کر، جو بھول چک میں کیے وہ بھی معاف کر. کس لیے کہ وہ گناہ موجود ہے جو ہم نے کیا ہے، اس کی بھی معافی مانگتا ہے آدمی، کیونکہ وہ ساتھ پیدا کر رہا ہے انسان کے اندر. گناہ اس نے کیا ہے مثال کے طور پر، کسی انسان کی بےزتی کر دی، اس نے کسی اللہ والے کی بےزتی کر دی، دھتکار دیا، بے ادبی کر دی، وہ تو بھول گیا. اب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ایسی جگہ میں اس کے ساتھ طرح کرے گا، بڑا بھی ہو جائے گا، جوان بھی ہو جائے گا، اسی کی اولاد کھڑے ہو کے اس کی گریبان پکڑ لے گی. وہ کہے گا کیا میں تو کچھ نہیں کیا، میں تو اس کو پالا ہے. وہ یہ بھول گیا، لیکن کیا ہے اللہ نہیں بھولتا کسی چیز کو کہ اس نے فلاں شخص کی اس طرح سے بے ادبی کی تھی، آج اس کے رزلٹ یہ نکل رہا ہے وہ آج اس کے ساتھ بے ادبی کی جا رہی ہے. گناہ تو بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے پورا رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ گناہ مت کرو، جان بوجھ کے مت کرو، سمجھ آیا مت کرو. گناہوں سے تو آدمی ایسے بھاگے کہ جسے کہ ازدہ سے بھاگتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، لالچ سے، حرام خوری سے، اللہ کے احکامات توڑنے سے، ترک سنت سے. یہ سب گناہ ہے نا، یہ سب گناہ ہے. ہم حوصلہ بلند ہو جاتے ہیں ہمارے گناہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ پھر کرتا ہے. ایک کسی نے شراب پینا شروع کی نا، پہلے ڈرتا ہو جائے گا، چوری سے کوئی دیکھ تو نا، پھر جائے گا شراب خانے گھس جائے گا، شراب پہ چوری سے نکلے گا منہ ڈھک کے،
پھر آہستہ آہستہ دلیر ہو جائے گا، پھر سمجھ کھانا پینا شروع کر دے گا، مجھے کچھ بھی نہیں میرا مائنڈ. ہمیشہ اس طرح تدریج انسان پھنستا ہے، گناہوں کے اندر اس کو لے کے جاتا ہے. تو اس کو فساد عظیم ہے. کیا چیز؟ گناہ. اول چیز انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ میں نے گناہ کی جو ہے میں گناہ نہیں کروں، نافرمانی نہیں کروں. اور نافرمانی کے یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو پراسپرٹی مل رہی ہے نا نافرمانی کرنے کے بعد، ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ بہت عارضی چیز ہے جو ایک بہت بڑے جال میں پھنس گیا شیطان. اچھا پھنساتا کون ہے؟ گناہ کراتا کون ہے؟ کس کی ڈیوٹی ہے یہ لگی ہوئی؟ جو لی ہوئی ہے اس نے خود لی ہوئی ہے، لگائی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی، خود لی ہے اس شیطان ملعون نے کہ اجازت لے کے اجازت دے دی میں اس کے ان کا کھانا خراب کروں. تو پوری طاقت آ گئی اس کے پاس. سب تو گناہ تو وہ کراتا ہے، اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، فلی کنٹرول کرتا ہے انسان کو، دماغ کے اندر، ہاتھ کے اندر، پیٹ کے اندر فلی کنٹرول کر لگے تو اجازت ہے. جس کو اتنی بڑی طاقت دے گی ہو، بیٹھے بیٹھے آپ کو حرام کاری نہیں کرا دے گا، بیٹھے بیٹھے آپ سے جھوٹ نہیں بلا دے گا، غصہ نہیں لے آئے گا. فون لے آئے گا. ایک سیکنڈ لگے اچھی سے باتیں کرتے آپ سے لڑائی کرا دے گا. کیونکہ اس کا ایک چیز تھوڑی ہے غصہ کرانے کی، وہ تو کراتا ہی ہے. جہاں غصہ ہے فساد ہو دنیا کے اندر، فساد جائم رہے، اور فساد کے لیے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. قرآن تو نہیں پڑھوائے گا آپ سے، حفظ تو نہیں کرائے گا، اچھی کام تو نہیں کرائے گا. اس نے کیا کرانا ہے؟ گناہ کے ساتھ. یا ایسا نبی تھے وقت کے، تو شیطان کو دیکھ لیا انہوں نے، اللہ نے دے دیا دیکھ لے بھائی شیطان. انہوں نے کہا بھائی شیطان تو شیطان ہے، بالکل شیطان. اللہ وقت کے نبی میں شیطان ہی ہوں، کوئی خدمت میرے لائق. کہتے ایک بات بتائے گا تو مجھے؟ کہتے بتاؤں گا. تو سچ تو بولتے نہیں، کہتے بس یہ بتاؤں گا. حقیقت اس کے پاس یہ جال ہے، ٹریپ کرتا ہوں اسے لوگوں کو، اور یہ حقیقت بتا رہا ہے، ٹریپ کرتا ہے اسی طریقے سے. بڑے بڑے جانتا ہے یہ عالم اس کو ایسے پھنساؤں گا، یہ قاری اس کو ایسے پھنساؤں گا، یہ صوفی ہے اس کو ایسے پھنساؤں گا، یہ ذکر کرنے والا میں اس کے جال سے پھنساؤں گا، یہ پیر صاحب اس کو پھنساؤں گا، یہ عامل ہے اس جال سے پھنساؤں گا، یہ دکاندار اس جال سے پھنساؤں گا. ہر ایک کے اس نے جال رکھے ہوئے ہیں، نیٹ جس میں اس کو پھنساتے ہیں آدمی. پوری کیبنٹ اس کا پورا کاروبار چل رہا ہے. یہ اتنا فری نہیں ہے، ہر وقت ہر سٹیٹس پہ کتنا ہی بڑا ہو انسان، کتنی بڑا انسان ہو جائے، اس کو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے تو کام کر لینا اپنا. اس کے نعرے پڑ رہے ہیں، اندر سے اپنا کام کر دیا اس آدمی کے ساتھ، اس کو ریا میں مقرر کر دیا. بہت بڑے آدمی ہیں بولنے والے، اور ریا میں بیٹھے اندر زیرو ہو گیا بیچارہ، اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اس کے منہ سے ایسے ایک دو فکریں نکال دیے کہ جو اس کو جہنم پہنچا دیا. تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. تو وہ کہنے لگا ضیاء کہ بتا جال ہے تیرے پاس؟ کہتے بڑے جال ہیں جناب. بتا لیتا ہوں آدمی کو. بتا چل مجھے یہ بتا کہ سب سے زیادہ تیرا جال کون سا کام کرتا ہے. اب کتنی بڑی بات ہے. کہتے اب نبی آپ پوچھنے میں آپ کیا چھپاؤں اسے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ انسان کی ضرورت ہے کیا؟ عبادت کرنے، اس لیے پیدا کی ہے. تو اس کے اگینسٹ میں نے ایک جال رکھا ہے، عبادت سے جو چیز روکتی ہے اس کو. اب یہ سننے والی بات ہے. ہم عبادت کرتے ہی نہیں کرتے، نماز روزہ حج اپنے معمولات اپنے بتائے وہ وظیفے کرتے ہیں نا، تو کون سی چیز پکڑتی ہے اس کو؟ یہ دیکھ، اس نے بتایا اس کا جال ہے میرے پاس، اس سے قابو کرتا ہوں. وہ نبی تھے نا، اس نے کون سا؟ کہ جو رات تیرے ساتھ ہوا ہے. شیطان کہتا ہے کیا ہوا؟ وہ کون سا جال تھا؟ پھر میں اس کو ایسا کرتا ہوں، اس کو میں کھانا زیادہ کھلا دیتا ہوں.
بریانی میں لذت پیدا کر دیتا ہوں اس کی، شامی کباب ایسے لذیذ بنا دیتا ہوں اس کے سامنے وہ لگے جاتا ہے اس کو، ایسی شرط سامنے پیش کر دیتا ہوں بس پر ہٹتے ہی نہیں، حالانکہ پیٹ بڑھ جاتا ہے اسے نہیں ہٹنا۔ کہتے ہیں جس وقت انسان پیٹ کی طرف چل پڑتا ہے کھایا تو اس کے اندر آٹومیٹکلی سسٹم سے سستی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، تراویح سموسے کھولتے ہیں تو تھوڑی چیز کیوں نہیں یار سستی آ جائے گی تراویح میں، خاص طور پہ وہ حضرات تراویح پڑھتے ہیں جو پڑھاتے ہیں ہمارے حفاظ ہے، ہلکا سا وہ کرتے ہیں نفس کو مارتے ہیں نا کہ بعد میں پھر آرام سے کھائیں گے، وہ بھی آرام نہیں چاہیے کیونکہ ذرا آرام اس وقت کیا تو صبح کی نماز گئی بھائی کی، رات کی تہجد گئی اس کی۔ تو اس پر اگر اس نے کنٹرول کر لیا کسی شخص نے، بتا دیا جال کیا ہے، جب بھی جال دے گا وہ کھانا ہے فوراً احساس کر لو اس کھانے کو کس ترتیب سے کھایا جائے گا۔ ایک حصہ پانی کا رکھو، ایک حصہ پیٹ کا سانس کے لیے رکھو اور ایک حصہ بھرو۔ سبحان اللہ۔ ایک روٹی کے 3 حصے کر لیں، سانس بھی آنا چاہیے، پانی پی سکتا ہو آدمی بعد میں، چائے بھی پی سکے، اور پیٹ بھی ماشاء اللہ محسوس کرے کہ میرے صحیح ٹھیک ہو گیا، تو کتنی بڑی بیماری سے بچ جائے گا کہ اس کو اپنے اعمال میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا سستی ہوگی جی، یا آپ کا دن ضائع ہوگا، آپ نے مس کر لیا دن کی جی سستی ہوگی تو 12 بجے گی۔ یہ جو سیٹ دی ہے نا میں نے آپ کو، یہ ساری ریلائز کر دیتی ہے انسان کو کس پوزیشن سے جا رہا ہے آدمی۔ یہ بات ہے میرے پاس، میں اس کا پورا سکین کر لیتا ہوں کہ کتنی بیماری میں مبتلا ہے، کس حالت میں جا رہا ہے، اور جہنم کس کنارے پہ کھڑا ہے یہ شخص، اور جنت کے جانے کے لیے کتنی سخت ضرورت ہے کس چیز کی۔ یہ ویسی نہیں میں رکھے سسٹم ہے، پاگل نہیں ہوں۔ یہ محنت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ پر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ باپ نہیں کر رہا، آپ کا دادا نہیں کر رہا، آپ کا چاچا نہیں کر رہا، آپ کی ماں نہیں کر رہی، کون کر رہا ہے؟ اللہ، جس کا کوئی سے تعلق نہیں، نہ خونی رشتہ ہے نہ کچھ ہے، کچھ تعلق نہیں، لیکن وہ فکر آخرت کے لیے آپ کو پریشان ہے۔ بڑا مجھے اس وقت بڑی حیثیت ہے، آدمی کہتا نہیں آپ تو میری والد کی جگہ ہیں جی، آپ تو میرے والد ہیں جناب۔ والد کیا مقابلہ کرے گا شیخ؟ تو شیخ اپنی طرف سے بیچارہ بلند کر رہا ہے اپنے شیخ کو، اسے کیا پتا کہ والد جو ہے جی میں تو آپ کو والد کیسے سمجھتا ہوں، آپ تو میرے والد ہیں۔ وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے والد ہیں، یہ کیا بھی دیتا ہے یہ میرے والد ہیں۔ اگر وہ تحقیر کر رہا ہے تو اپنے شیخ کی پکڑ، تو وہ کام کرے جو تیرا باپ نہیں کر سکا، اس کو باپ سے کیا ملا رہا ہے؟ وہ تو نبی والا کام کرتا ہے، جس کے بعد حدیث رؤوف رحیم فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں، یا حدیث ہے تمہارے بارے میں رؤوف اور رحیم ہے وہ، کہ تمہیں کس طرح دوزخ کی آگ سے میں نکالوں۔ آپ کہتے ہیں میرے والد ہیں، آپ تو میری والد کی جگہ ہیں، آپ تو میرے والد، وہ تو اپنے ماں سے کہہ رہا ہے، اس کا سٹینڈرڈ یہ بیچارہ سمجھا نہیں نا اس بات کو کہ جہنم سے نکالنے والا کون ہوتا ہے اور پیٹ پالنے والا کون ہوتا ہے۔ نہیں کیا مجھے اللہ نے رتبے دیے والدین کے، بہت بڑے رتبے ہیں، سب سے بڑا رتبہ، لیکن وہ رتبہ سب سے بلند ہے روحانی طور پر جو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو نصیحتیں کرتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے، کوئی لالچ نہیں اس کو، اللہ نہ پیدا کرے کسی قسم کا لالچ۔ وہ آپ کو جو باتیں کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو اس کی نظر میں شفقت پدرانہ ہوتی ہے اس کے اندر، سبحان اللہ۔ کبھی آپ اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھیں گے، اس کی ڈانٹ بھی پیار ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کا مذاق کرنا بھی پیار ہی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کوئی تعلق و شیخ سے تو آپ یہ رنگ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ ایک عجیب اللہ نے کلر ڈالا ہوتا ہے اس میں، کیوں کہ وہ مخلوق کو صحیح کرنے والا ہو۔ پھر اسی وجہ سے ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کو کھینچنا شروع ہوتا ہے، وہ خود ہی کٹ جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کو پریفرنس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو،
تو پھر اس کو سب ناراض، ہاں یہ باپ کی پرواہ نہیں کر رہا، ماں کی پرواہ نہیں کر رہا، فلاں کی پرواہ نہیں کر رہا. کیوں؟ وہ ایک چیز اس میں اندر ڈال دی نا تعالیٰ نے کہ اب اس سے اللہ سے محبت ہو گئی اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس اسٹیج پہ نہیں جائے گا کہ آپ اس سے غلط کام کرا لیں. باپ باپ ہے لیکن باپ کے لیے وہ غلط کام نہیں کرے گا، ماں ماں ہے ماں کے لیے غلط کام نہیں کرے گا. یہ سیکھ کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سبحان اللہ. یہ عجیب رشتہ ہے. دیکھیں جس شیخ اور مرید میں رشتہ پیدا نہیں ہوا وہ مرید ہی نہیں ہے، وہ بھی مرید نہیں ہے. اور تو یہ جو صحابہ کہتے تھے میرے لاکھوں ماں باپ آپ پہ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ بات؟ سبحان اللہ. اور تو کہتے میرا باپ وہ کہتے ہیں لاکھوں میرے ماں باپ پہ قربان، میری جان یا رسول اللہ حکم فرمائے. سبحان اللہ جب تک جان ہی نہیں پہنچتا وہ مرید نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نہیں ہوتا؟ جب مرید نہیں ہوتا اس کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ تصوف کی لاکھ سے میں آپ کو فقہ نہیں پڑھانے بٹھایا ہے یہاں. سبحان اللہ فقہ نہیں پڑھانا، میں نے آپ کو تصوف بتانے بٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجموعی خوش قسمتوں کو میسر ہوتے ہیں بھائیو، سبحان اللہ. ہر آدمی کو نہیں ملتا. اتنی محبت ہو جاتی ہے. حالانکہ اچھی بات نہیں کہتا ہے حضرت میرا دل نہیں کرا، میں نے عمرے پروگرام کو دل نہیں کرا. کیوں؟ میرا دل تو یہاں اٹکا رہے گا. میرا دل کرتا ہے آپ کی مجلس کیسے چھوڑ کے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک چیز ہو جاتی ہے انسان میں، اللہ کی محبت ایسی پیدا ہوتی ہے اس میں. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہوگی آپ میں یہ پیدا ہوگی، ہو جائے گی انشاءاللہ. منہ سے نکل لاکھوں ماں باپ قربان ہے میرے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک بات تحاشا نکل دیتے ہیں ان کے منہ سے. فدائی ابی امی میں سب جان قربان آپ پہ. بات پہلے یہ کرتے تھے پھر بات کرتے تھے نبی پاک سے، اور ڈرامہ نہیں کرتے تھے، کر کے دکھایا. ابو بکر کے فرزند تھے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک دم مستی بیٹھے دونوں باپ بیٹھے، کہنا ابو فلاں جنگ کے وقت نا آپ میری تلوار کی سائے میں آ گئے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ کیونکہ اس وقت کافر تھے، وہ مسلم ابو صدیق مسلمان تھے، کہتے آپ میری تلوار کے انڈر آ گئے تھے تو میں آپ سوچا لیکن آپ میرے باپ تھے. میں کہا نہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابو بکر نے آنکھیں بڑی اشک بہ رہے تھے آپ کے آنکھوں سے. کہتے عبد الرحمن کیا بات کی تم نے چھوڑ دیا نا، اگر تو میری تلوار پہ آتا تو میں تجھے اسی وقت قتل کر دیتا. تو گستاخ رسول تھا. یہ محبت کی طریقہ چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے. سبحان اللہ. ویسے نہیں کہ وقت وہ وسیلہ تھا، وسیلہ پکڑو تو پسکا وسیلہ پکڑنا چاہیے انسان. ضرورت ذرا بسافس نہ ہو، ذرا اس میں شک نہ ہو، مکمل اعتبار، مکمل کانفیڈینس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. تو شیطان کہتا لا تو سوچ کا پیٹ بھرا تو یہ ساری چیزیں وظیفے بھی جائیں گے، جو بھی جائے گا. جس میں شیٹ کی بات آ گئی تھی، شیٹ ہم سستی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. کیا سستی ہے؟ کھانا زیادہ کھا رہے ہوں گے، زبردستی پکوڑے استعمال کر رہے ہوں گے، زبردستی فروٹ کھا رہے ہوں گے، زبردستی چائے کے مگ پی رہے ہوں گے، بیٹھے بسکٹ کھا رہے ہوں گے جس کی ضرورت کچھ نہیں انسان کی. بیماری ہے. ایک ہوتا ہے پیٹ بھرنے، ایک ہوتا ہے چسکا. چسکا سمجھتے ہیں مزہ لینے والا، جسے کہتے ہیں نا کھانے کے بعد سویٹ ڈش. یہ ہے چسکا. کھانے سے پیٹ بھر گیا نا، اس کے بعد سویٹ ڈش کیا وہ چسکا انسان. چسکا نا کہتے ہیں پیٹ کیا نصیحت کی اس نے؟ نصیحت آگے پیٹ جو ہے بھرا دیتا ہے انسان کا اور پھر اس کو الٹا کر دیتا. لا تفسدوا، یہ آیت پڑھی ہے نا میں نے آپ سے کہ گناہ مت کرو. تو گناہ کی جڑیں یہ ہے انسان کی. پھر فساد پیدا ہوتا ہے. فساد پھر دنیا سماعت کیا ہے؟ فساد پھر دین. دین بگڑنا شروع ہوتا ہے انسان کے گناہ کے ساتھ. دین ختم ہو جاتا ہے اس کا. عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ٹکر گیا تھا شیطان. ایک آدھ بات سناتا ہوں نا میں آپ کو شیطان کی بھی کہ گناہ کیسے کراتے ہیں. بڑے آدمی کے ساتھ وہ بڑے طریقے سے ڈیل کرتا ہے. پھر وہ
اس کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے منڈی. کہتے ہیں مجھے آپ بہت پسند ہے. کون ہے تو مجھے؟ میں بولی شیطان ہوں. یہاں کیا کرتا ہے؟ پھر بس ملاقات کرنی تھی آپ سے، آپ اچھے لگتے ہیں، بعض چیزیں آپ کو بہت پسند ہے تو عبادت گزار تھا نا وہ بیچارہ کرتا تو بہت عبادت تھی نا، تو کبھی اس کو یاد آ جاتی ہوگی تصویر کا پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو سجدے کرنا، کبھی مستی آ جاتی ہے پھر اس کو اچھا لگتا ہے. آدمی لگتا ہے یار دیکھو میں کتنا نالائق تھا، میں نے غلطی کری، یہ آدمی کتنا اچھا کام کر رہا ہے. عبد الحضرت کہتے ہیں جی بس بات پسند آ گئی آپ کی کچھ حضرت، تو میں نے سوچا ملاقات کر لوں آپ سے. کون کہہ رہا ہے یہ کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کون تھا؟ وہ شیطان تھا. اسے کہہ رہے عبد الحضرت سے کہ حضرت میں آ گیا ہوں آپ کی زیارت کی، بکواس بند کر، چھٹی کر. کہتے کوئی کام ہے آپ کو؟ کہتے ہیں مجھے اس کام ہے، خدا کے واسطے بھاگ جائے یہاں سے. کہتے میری بات تو سن لو، ہوں برا آدمی، کبھی اچھی بات بھی نکل جاتی ہے منہ سے. میں نے بتا اچھا کیا بات اچھی سنا مجھے، ایک بات سنا. کہتے جی پتہ ہے میری ڈیوٹی، میں کس کام کی ڈیوٹی لے اللہ تعالیٰ سے، میں تو کام اس پہ لگا ہوں، میں تو بڑے ٹرکس ہیں میرے پاس، آپ نہیں پہچان سکتے. آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک کس چیز میں انسان کو بہت جلدی پھنساتا ہوں. بات تو شاید صحیح کر دے، کہاں بتا اچھا کیا ہے. پھر سوچا کہ میں دیکھ لوں گا، اپنی کتاب سے موازنہ کر لوں گا یہ بکواس کر رہا ہے کہ اس میں واقعی مناسبت رکھتی ہے وہ چیز یا نہیں رکھتی. وہ تو نبی دین، وہ تو مطلب ثابت ہے. کہتا دیکھ کے ایک چیز کا خیال رکھنا ہمیشہ، اس وقت میں فساد پیدا کرتا ہوں، پکا فساد، اور دنیا میں 99% فساد اس پہ میں کر رہا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ کہتے جس وقت میں غصہ دلاؤں نا اس وقت تو اپنے دھیان رکھنا بس. سبحان اللہ نبی کی کتنی احادیث ہیں اس پر، پورا بخاری اٹھا کے دیکھنا، بخاری میں کتنی حدیث ملیں گی آپ کو غصے پر. غصہ یہ شیطان جو ہے نا، جب یہ انجیکشن لگاتا ہے نا، طلاقیں یہاں سے ہوتی ہیں، جھگڑے یہاں سے ہوتے ہیں، بھاگتے لوگ یہاں سے ہیں، مال اسی سے کھاتے ہیں، غصے سے قتل کرتے ہیں، غصے سے سارے فیصلے جو ہوتے ہیں انسان کے غصے کے اندر ہوتے ہیں. جیسے طلاق دے دی کسی نے نا، اب طلاق کے بعد جب وہ انجیکشن غصے کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے تاثرات ختم ہوتے ہیں، پھر اس کو عقل آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ غصہ ایک ایسا انجیکشن ہے کہ معکوف کر دیتا ہے دماغ کو. انجیکشن لگاتا ہے نا، بیٹھا بیٹھا انجیکشن لگایا، دماغ کو معکوف کر دیا. اب اس کو سمجھ کچھ نہیں، اندھا رہتا ہے غصے میں، تھوکنے کے لگتا ہے، منہ چہرہ لال چہرہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، اس آدمی کو بدل کیوں گیا شخص. کسی غصے میں آپ دیکھیں تھوک نکل رہا اس کو. ایک دم مسجد میں نماز پڑھ کے نکلا تو اسی مسجد میں دیکھ رہا تھا، اللہ میں ایسا غصہ دیا، 4 آدمی پکڑ رہے ہیں اس کو، جو پکڑ رہا ہے اس کو مار رہے ہیں. وہ پھر بہت شروع ہو گیا اس کے ساتھ. وہ کہ اتنی لڑائی ہو گئی اس مسجد میں دیکھتے دیکھتے. ذکر مسجد جام جاتا ہے، بس ایک جنازہ تھا نیچے آیا تو اس بیچارے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جوتے لے کے آگے چلے گا. اس نے یہ کہہ دیا کہ یہاں مسجد کی حد شروع ہوتی ہے، اب جوتا نہ پہنے، بس پیچھے. ایک دم سے انجیکشن لگا دیا شیطان نے اس کہ تو نے مجھے کیوں منع کیا؟ اس نے جی میں آپ کو یہ منع کیا ہے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں جوتے صحیح نہیں ہے، تو کون ہوتا ہے منع والا؟ مجھے بس چڑھ گیا اس پر. وہ بھی اس کو پھر دوسرا کام یہ تھا، ادھر سے بھی ادھر مارتا ہے پھونک، وہ اس کو گرم کیا وہ گرم ہو گیا. میں سے کون دیکھا دیکھیں کہ تماشا کیا لگنے والا ہے. یقین کیجئے کہ آپ اس میں تقریباً 15 آدمی شامل ہو گئے اس لڑائی کے اندر. 15 ایک عجیب میدان بن گیا وہ جنگ کا. صرف دروازے پہ ہوا یہ سارا کام. میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے. گھر بازار برباد ہوتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، بچوں میں ہیٹس پیدا ہو جاتی ہے. جب ماں باپ کو لڑ کے دیکھتے ہیں تو بچے آپس میں جو ہے وہ دشمن ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. کیوں؟ اب پتہ لگ گیا ہمیں. لا تفسدوا پھر اللہ جانے فساد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ منع فرما رہے ہیں کہاں سے؟ گناہ سے پیدا ہوتا ہے. اور گناہ کو جنم کون دیتا ہے؟ میرے مفہوم سمجھ رہا کون دیتا ہے؟ شیطان. وہ کریٹ کرتا ہے، وہ جال پھینکتا ہے جس سے انسان کو آگے لاتا ہے. تو 2 چیزیں سمجھ آئی، شیطانی سمجھا رہا ہے. ایک غصہ، پھر اس کی حدیث لینے غصے کی کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے.
پانی پی لیں, بیٹھ جائیں, نکل جائیں, وہاں سے نکل جائیں. پھر لائے گا آپ کو, کہتا نہیں میں بھاگ جائیں, دروازہ کھول کے گھر سے باہر جائیں. 15 منٹ آپ بیٹھ کے تازہ ہوا لیں, الحمدللہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے آپ. سبحان اللہ. آپ کی معافی مانگیں گے کیونکہ آپ نے سنت کو پکڑ لیا. واحد علاج ہماری انسانیت کے جو ہم جس میں ڈیفیٹ دے سکتے ہیں شیطان کو, کیا ہے؟ سنت. سبحان اللہ. تو میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دوں, ایک سبحان اللہ. میں اپنا پرسنل واقعہ سنا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ میرا ایک مشن ہے اور چھوٹا موٹا ہی مشن میں لے کے چلتا ہوں, وہ یہ کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب شیطان کو برداشت نہیں ہے چیز, شیطان کو برداشت نہیں. اس آدمی کو کس طرح ڈمبا کروں میں, ڈمبا. ایک واقعہ میرے ساتھ تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں رینڈر مسجد ہے نا ہمارا مسجد, وہاں پڑھتا تھا نماز. ہر تک وہ سین مجھے یاد آتا ہے, میں حیران ہوتا ہوں. اچھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو تقویت کے لیے یہ واقعات دکھا دیتے ہیں, اور تقویتوں پہ اور زور لگائے لوگوں پہ کہ بھئی یہ مت کرو, یہ کام تم برباد ہو. یہ کوئی بزرگی نہیں ہے, کوئی اللہ والا نہیں, میں اتنا بڑا آپ کو اپنے کشف سنا رہا ہوں. نہیں نہیں, یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو چیزیں دکھا کے مجبور کرتا ہے تاکہ اس کا کام اور اچھا چلے, سبحان اللہ. یقین کے ساتھ کام کرے. کیونکہ شیطان کمزور کرتا ہے نا آدمی. تو میں کیا دیکھا, نماز پڑھتے جیسا لوگ نہیں جا رہے مسجد میں جا رہے, تو ایک آدمی کو دیکھا, اس کے بعد سے مجھے اس لباس سے بھی کراہت آنے لگی. جس نے اس لباس میں شیطان کو دیکھا ہے نا, تو بتا دیتا ہوں لباس آپ کو. وہ ہوتی ہے جیسا آپ نے دیکھا پٹھانی ٹوپی ہوتی ہے گول سی, دیکھی ہوگی آپ نے, اکثر لوگ پہنتے ہیں. مجھے تو بہت ناپسند ہوگی. اس کے بعد اس نے وہ ٹوپی پہنی تھی, ٹوپی نہیں ہوتی گرم سی پہنتے ہیں لوگ, پٹھانی ٹوپی کہتے ہیں اس کو, وہ پہنا اس نے. اور شلوار قمیض پہنی تھی, نارمل ڈریس پہنی تھی, جیسا چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کی, کیونکہ وہ تو اس نے تھوڑی سنت پہ عمل کرنا ہے, وہ تو سنت کو ختم کرنے والا ہے. ایسی بس چھوٹی چھوٹی داڑھی اتنی رکھی تھی, جس کو ہم داڑھی کہتے ہیں اپنی زبان میں, جو ہے نہیں داڑھی. اور وہ جو کام کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا, اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ نوازی میں بالکل سامنے کون تھے وہ لوگ, ان کو وہ روک رہا تھا نماز سے. پہلا کام مجھے دیکھا, اور اس کے روکنے کا عجیب انداز تھا. یعنی اتنی طاقت تھی کہ ایک ایک ہاتھ سے 10 آدمی کو کھینچ رہا تھا, مسجد سے دروازے سے کھینچ رہا تھا. کچھ مارتا تھا وہ پیچھے چلے جاتے تھے, کچھ کرتا تھا وہ پیچھے چلے جاتے تھے. میں بڑا حیران, یہ کون آدمی, اتنی طاقت اس میں, جن ہے بھوت ہے کیا سسٹم کر رہے آدمی. بہرحال اس نے 15 منٹ میں فساد مچا دیا جی پورا مسجد کے اندر, اس مسجد میں. اور کئی لوگ بیچارے پیچھے چلے گئے, ادھر گئے. اب میری باری تھی اندر جانے کی, مسجد میں گھسنے کی باری تھی. تو میں تو دیکھ رہا سارا کچھ, میں کہا میں کس طرح گھسوں. خیر میں نے بھی ٹرک لگایا, اور ٹرک لگا کے میں مسجد میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. اب اندر کا سین دیکھا ہے میں نے کہ مولانا وہاں درس پڑھا رہے ہیں, مسجد کے جو مولانا تھے, سینٹرل ماسک میں تھا نا. تو اب وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, تو اس نے وہاں جمپ مارا. ایکچولی وہ مجھے فالو کر رہا تھا, اس نے وہاں جمپ مارا. اچھا, کیونکہ قرآن کھلا ہوا تھا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, وہاں اس کا داؤ نہیں چل رہا تھا. ہاں لگا پورا زور رہا تھا وہ, لیکن داؤ چل نہیں رہا تھا اس کا. یہ ایک سین میں نے دیکھا. اس کے بعد ایک دم ڈراپ تھا اس سے. اب میں گھر واپس آ رہا ہوں. اب میں جس چیز کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ایک چیز کیا بتائیے آپ کو, جس شیطان پکڑتا ہے, کیا چیز تھی پہلی سبق ہے نا, میں یاد تو کرو یار. 2 چیزیں بتائیے نا پہلے. ایک چیز تو تھی جو غصہ انسان کو آتا ہے, اور پہلی چیز کیا تھی, کھانا. پیٹ بھر کے کبھی آدمی کھانا نہ کھائے, احتیاط کرے کہ اگلے وظائف آپ کی بات کو ختم کرتا ہے, ڈکار رہنے کی جگہ رکھے. یہ 2 چیزیں کا احتیاط. اور تیسری چیز بتا رہا ہوں, جو اصل چیز آپ کو جو مجھے دکھائی, اس سے ہی بچنا ہے, اور زبردست بچنا ہے. جو نہیں بچے گا وہ کبھی بھی شیطان کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا. یہ ہائی کلاس بتا رہا ہوں آپ. اب میں جا واپس, تو وہ میرے پیچھے. اب اتنے میں پہچان سے کا شیطان ہے, مجھے نہیں پتا, نہ کوئی مجھے ایسی انفارمیشن آئی میرے پاس. ہمارے سامنے گلی ہے, مکان کے اسٹریٹ ہے سامنے, جہاں ہم گاڑی چلا دیتے ہیں. تو پھر ہمارا مکان کا دروازہ جہاں ہم داخل ہوتے ہیں. اب
مجھ سے جو غلطی کرائی اللہ تعالیٰ نے، جو ہو گئی پریشانی میں ہو گئی، کیسی ہو گئی، آپ کبھی وہ غلطی نہ کرنا، اس کا سین مجھے دکھا دیا۔ میں اب جلدی میں پریشانی بھی، یہ ہے کون جو پیچھے لگایا آدمی، کیا کرنا کیا چاہتا ہے؟ اور بڑی تیزی کے فالو کر رہا، اس میں گاڑی تھی اس کے پاس، گاڑی اٹھائی اس کے سامنے جہاں اٹھاتے تھے اور جناب باغ کے میری طرف۔ میں نے جلدی سے چابی لگائی، بس جو غلطی وہ ہوئی جو میں خود پرہیز کرتا، یہ اس کا کام تھا۔ میں نے سنت کی دعا پڑھنا بھول گیا داخل ہونے کے لیے، اللہ خیر موجود خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دعا ہے نا ہم جانتے پڑھتے ہیں، یہ مس ہو گئی۔ بس میں نے دیکھا جیسے ہی مس ہوئی ایک دم وہ مجھ سے پہلے گھر کے اندر تھا۔ اب گھر کے اندر آتے ہیں ہمارے پہلے جہاں جوتے اتارتے ہیں بجھے گا، اس کے بعد پھر ڈیوڑی سی ہے جب سیڑھی جہاں پر جاتی ہے، اس کے بعد پھر دروازہ جہاں اندر داخل ہوتا ہے۔ اب وہ تھا کہ اندر تو آ گیا تھا، جوتے جیسے اندر آ گیا اور ڈیوڑی میں آ گیا، اس میں دروازہ تو آگے بند تھا، اب اس کو آگے جانے سے میں روک رہا تھا اور وہ روکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اب میری اس کی فائٹ شروع، اب میں سمجھ گیا شیطان ہے، کیوں کہ وہ دعا مجھے بلا دی نا اس نے، تو دکھایا کیا گیا، حدیث ہے نا کہ جس وقت انسان یہ دعا پڑھ کے نہیں جاتا تو کیا ہوتا ہے، شیاطین اور جنات اس کے ساتھ اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ ڈرنک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ جب مشغول ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تلنگڑے، شیطان کے تلنگڑے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر شیطانی قوت ہوتی ہے، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ ایک سنت کا آسانی چیز نہیں ہے چھوڑنا دوست، بگ پروٹیکشن جو ہمیں دی ہے، ہمیں کیا چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں سنتیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سنت مجھ سے کہتا ہوئی ہے اور شیطان میرے اندر آ گیا اور اس نے قابو کر لیا، کافی دیر میرا مجاہدہ اس کے ساتھ ہوا، آخر میں وہ جو الحمدللہ کام آئے، جو کام آنے والی چیزیں شیطان کو تباہ کرتی ہے، پھر اس ویپن کو میں نے نکالا اور میں نے اپنا ذکر خفی شروع کیا، الحمدللہ جیسے ہی ذکر میں نے شروع کیا وہ اب دروازے کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا واپس آنے کے لیے، جھنجھلاہٹ آ گئی اس کے اندر، پہلے جھنجھلایا وہ جیسے آدمی کچھ تکلیف نہیں ہو جاتی انسان کو، میں کہا وہی کہا ہوا، پھر میں ذکر کو اور بلند کیا، پھر وہ جھنجھلایا الحمدللہ، پھر میں براق میں خوب ذکر کیا تو دیکھا باغ پہ دفعہ۔ تو سبق کیا ملا، کافی دیر میں بیٹھا رہا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے لیے کہ بہت بڑے تحفے ہیں، ٹوائلٹ جاؤ تو یہ دعا پڑھو، سو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھانے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھو، اس کے بعد پہلے ہاتھ دھو، اس کے بعد آپ باہر نکلو تو یہ دعا پڑھو، پہلا پاؤں ایسے رکھو، دوسرا پاؤں ایسے رکھو، جوتا پہنو تو ایسے کرو، یہ تو ایک دنیا ہے، یہ دین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلاف پیغمبر کی سیرا گزری کہ ہرگز خواہد بخواہ نصیب، حضرت فرماتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو خلاف شریعت زندگی گزارے، نبی پاک کے خلاف تیری زندگی ہو اور تو کہ رمضان میں برکتیں آ رہی ہیں، روزے میں جی مجھے ثواب مل رہا ہے، 15 قرآن ختم پڑھ لیجیے مجھے بڑا اونچا درجہ ہو گیا، اور تیری زندگی خلاف سنت ہے، نہ تیرا لباس ہے، نہ تیری شکل ہے، نہ تیری صورت ہے، نہ تجھے اس کا احساس ہے کہ میں نے آج کتنی جو باتیں کی ہیں وہ خلاف سنت کی ہیں، نہ میں جوتا ویسے پہنا ہے، نہ میں اندر ویسے آیا ہوں، نہ میں مسجد ویسے، ایک ایک طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی رول دی ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک چیز کی آپ نے نقل کرنی ہے اس کی، سبحان اللہ۔ کچھ بخاری نے بتا دی، کچھ شبان مالک نے بتا دی، کچھ مطالعہ نے بتا دی، کسی یہ ساری کتابیں پھیلا دی، کچھ ترمذی میں آ گئی، احمد میں آ گئی، سب کتابوں میں اللہ نے نبی سنتوں کو پھیلایا ہے سبحان اللہ۔ تاکہ یہاں نہ ہو تو یہاں سے لے لیں، اور ہر ایک جو امام تھے ان کے مزاجوں کو مختلف کر دیا، ان کی ریسرچ مختلف کر دی، کسی پہ غلبہ ڈال دیا رفع دین کا تو فتح کرو، کسی پہ غلبہ ڈال دیا مجھے امین کرنے کا اس پہ کہہ دو، تمام نبی سنتوں کو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا کام یہ نہیں وہ امام یہ کہہ رہا ہے، امام یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا مطلب؟ ہر امام پہ جو غلبہ ڈالا جس سنت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نے پرچار کر دیا اور آگے کر دیا اس کو۔ سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، شاگرد ہیں امام محمد، اس سے شاگرد وہ کچھ اور کر رہے ہیں، کسی اور سنت کو زندہ کر رہے ہیں جو ان کے شیخ نے نہیں کی بات، وہاں اختلاف آ جاتا ہے، فقہی اختلاف ان دونوں میں ہے یا نہیں ایسا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔
کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی ہر ادا کو پھیلانا چاہتا ہے کہ جو اسے جیسا ایکشن دے دیا کیسے ہی دیا جیسے بھی دیا انگلی بھی اٹھا دی تو انگلی بھی ویسے ہی اٹھے گی قیامت تک. اس موقع پہ میرے نبی نے انگلی اٹھائی تھی, یعنی آپ نے کہ گفتگو کرتے ہوئے ایسی انگلی اٹھائی, حدیث میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر 1400 سال پہلے کی بات, اب حدیث میں آ کہ اللہ سے جب کس سے بات کر رہے تھے, بات کرتے آپ نے ایسی انگلی اٹھائی تھی, اب یہ دین بن گیا ہمارے لیے. کیوں محفوظ کیا اس کو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں, درخت کے پاس سے گزرے, پوری جماعت ان کے ساتھ تھی, عاشق سنت رسول کہا جاتا ہے ان کو, پیچھے آ گئے, صحابی حیران کہ کیا کرنے والا ہے, درخت کے پاس گئے, اپنے جسم کو تھوڑا سا رگڑا مار کے چل پڑا. کہتا حضرت کیا معاملہ تھا؟ کہتا کچھ بھی نہیں, لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ کہتے ایک سنت کو ادا کیا ہے, کیونکہ میں ایک سفر میں نبی ہم ساتھ میں جا رہا تھا اور آپ کا جسم مبارک اس درخت سے لگا تھا, تو میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو یہ سنت مجھ سے قطع ہو جائے, اور میں اس کے ساتھ جسم رگڑ کے چلا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ احتیاط دین ہے کہ کوئی وقت بھی میرا ایسا نہ گزرے, کوئی چیز بھی میری ایسی نہ ہو جو خلاف سنت ہو. ہم تو پہاڑوں غلط کیا اٹھنا مسلمان ہیں نہ, تو سنت یہی وجہ ہے کہ آج فساد ہے پورے زمانے میں ہماری امت کے اندر. فساد کی واحد یہ وجہ ہے کہ شیطان نے ہم سے نبی کی سنتوں کو ڈاؤن کر دیا ہے. امام کیوں نہیں پہنتے؟ شرم آتی ہے. دھوتی کیوں نہیں پہنتے؟ شرم آتی ہے. پہن کے جائیں, شاپنگ کریں, اس دھوتی پہن کے, یہ آپ کے نبی کا لباس ہے. جب اس سے شرم آ رہی تو آپ کا دین کمزور ہے. لا یومن احدکم, اللہ کے نبی فرما رہے لا یومن احدکم, اب جب تک میں تیرے محبوب نہ ہو جاؤں, آتم حتی یکون, کس چیز سے؟ ماں سے, باپ سے, اولاد سے, سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, تیرا دین مکمل ہی نہیں ہوا. اللہ کے نبی کی سنت سے شرم آنے لگے, ڈر لگنے لگے, اور مصیبت آنے لگی, پسینہ سمجھے ایمان میرا بھائی اندر کچھ بھی نہیں ہے. سجدوں کا نام ایمان نہیں ہے, ختموں کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان نبی سنت پہ چلنے کا نام ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی اجمعین. اللہ تعالیٰ نے فرماتے یہ دین ہے جو قرآن ہم بتاتا ہے. جب یہ دین شیطان کہتا ہے اس سنت کو ختم کراتا ہے. تین باتیں سمجھ گئے بھائی کہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں لا تفسدوا فی الارض. فساد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ گناہ سے ہوتا ہے. اور گناہ کون کراتا ہے؟ کون کراتا ہے؟ اور شیطان کی 3 قسم میں نے آپ کو دکھا دی ہے. آگے آیت آتی پھر وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں. یہ پتہ چل گیا کہ سب چیز گناہ کراتا ہے, اور گناہ کون کرتا ہے؟ شیطان. ادھر کرتا ہے وَدْعُوا, پکار اللہ کو, اللہ کا ذکر کر کثرت کے ساتھ. پہلے مرض پھر علاج. یہی طریقہ ہے قرآن ہے, یہی طریقہ قرآن ہے. پہلے مرض بتایا کہ یہ فساد کی وجہ کوئی نہیں ہے کہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے, اس کو فلاں کرتے ہیں. نہیں, جہاں کہیں بھی برائیاں ہو رہی ہیں, سنتیں ختم کی جا رہی ہیں, لا دینیت پھیل رہی ہے, فحاشی اور حیا بے حیا عام ہو رہی ہے, تمام جو ہم اپنا سو کالڈ اسلامک ممالک کہتے ہیں جہاں پہ پھیل رہی ساری چیزیں, اس کی واحد وجہ گناہ پھیلانے کی یہی ہے کہ شیطان نے ان پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کو خوب جھڑکا رہا ہے. تو اس کے علاج جو بتایا وہ علاج ہی نہیں کر رہے. وَدْعُوا, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. صحیح حدیث کے اندر آپ سننے اللہ نے کیا فرمایا صحابہ کو, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تیرے رب کے نزدیک بہت پاکیزہ ہو, تیرے درجات کو بہت بلند کر دینے والی ہو. اللہ کے نزدیک پاکیزہ درجات کو بلند کر دینے والی ہو. سونا چاندی بھی تو پہاڑوں کا خرچ کرے اس سے بہتر ہو, صدقہ کرے اس سے بھی بہتر ہے. دشمنوں سے تجھے لڑتے لڑتے تلوار ختم ہو جائے اس سے بھی بہتر چیز تجھے بتاتا ہوں. یعنی اس کے بغیر سب چیزیں بیکار ہیں جس میں جن کی اللہ کے فرماتے ہیں چیزیں ہیں. کہاں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو, کون سی چیز ایسی ہے آپ بتائیں, ہم بھی کریں گے. بس اللہ, اللہ کا ذکر, کیونکہ اللہ کا ذکر فساد کو روکتا ہے. کیسے روکے گا فساد کو؟ کہ شیطان کو پاش پاش کرے. میں نے آپ کو اپنی بات بتائی,
शैतान को पाश करने वाली एक ही चीज़ है, वो क्या? जिक्र है। जब शैतान को आप कमज़ोर करेंगे तो गुनाह की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, दुनिया की ताकत कमज़ोर हो जाएगी, आप फसाद दुनिया का ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप में मुस्कुराहट आ जाएगी, बच्चों के साथ तमीज़ से बात करना आ जाएगी, घर में झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, दोस्तों के साथ हमदर्दी शुरू हो जाएगी, दरगुजर शुरू हो जाएगा, गुस्सा करेंगे नहीं आप। ओ जस्ट नो फाइन, कितने से बड़े आपकी बेइज्जती कर दी है, आप उसको सुलह करेंगे, उससे मोहब्बत से बात पेश आएंगे। ये क्यों होता है? ये होता है इंसान को शैतान को कंट्रोल कर लेता है। नहीं, हम क्यों करें जिक्र? हमें जिक्र की क्या जरूरत है? हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। वाह सुभान अल्लाह। फंसते भी सबसे बड़े वही लोग हैं जो मगरूर हो जाते हैं, उनको कब्र में डालते हैं। बहुत खौफन बतामा, दो चीजें बताई हैं। पहले क्या बताया? इलाज बता रहे हैं, इलाज की शर्त बताई है। जिक्र कैसे करें? जिक्र की शर्त बताई है, खौफ और तमा। खौफ की चीज का बोले सुभान अल्लाह। खौफ तो बहुत है हमारे से, मैं कल बता रहा था। रोटी का भी खौफ है, भूख का भी खौफ है, बिजली का बिल आ रहे हैं उसका भी खौफ है, मकान बनाना है उसका भी खौफ है, पैसे जमा करना है उसका भी खौफ है, दुकान चलाना है उसका भी खौफ है। सारे खौफ ही है ना। ये खौफ कहाँ ले जाते हैं? जहन्नुम में। एक ही खौफ है जो सबसे प्यारा खौफ है, उसके बारे में जब जिक्र करे तो ये खौफ होना चाहिए। तो क्या कि जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो किसी बात से। बोले सुभान अल्लाह। कि अल्लाह देखते याद से कर रहा हूं, तू ना मुझसे नाराज हो, सारी दुनिया रूठ जाए मुझसे, मेरे मौला तू ना नाराज हो। इसका डर हो कि मेरा रब ना नाराज हो। जब ये हमें खौफ पैदा हो मेरा रब ना नाराज हो, तो हर वो चीज तोड़ देंगे जिससे हमारा रब नाराज होता है, वो उसके नजदीक भी नहीं जाएंगे। ये सोच के जिक्र किया कर। ये कौन बता रहा है? मौलाना साहब नहीं, अल्लाह बता रहा है कि बैठो जिक्र में, जरूर बैठो, लेकिन जिक्र का फायदा ऐसा होगा। ये इसलिए जिक्र ना करें मुझे ये फ़ायदा हो, मैं ये बुजुर्ग बन जाऊँ, मैं खिलाफत ले लूँ, मैं खानगाहें चलाऊँ, और मैं अल्लाह का जिक्र करूँ, मजों मेरे पीछे लगूँ, मैं पीर साहब बन जाऊँ, मैं हजरत साहब बन जाऊँ, फिर ये हो जाए, फलां हो जाए। ये इंजेक्शन किसके हैं? अमल के साथ इंजेक्शन कौन देता है? आलिम बन जाऊँ, आलिम बनने के बाद क्या इंजेक्शन मारेगा? मैं आलिम बनूँ, फिर मैं तकरीर करूँ, फिर मैं जुमा पढ़ाऊँ, फिर लोगों को बताऊँ, फिर मैं ये नसीहत करूँ, फिर मैं फलां करूँ, फिर लोग मेरे पीछे चलें। इंजेक्शन कौन दे रहा है? क्यों बनाया अल्लाह ने आलिम? क्यों बनाया? इसलिए कि तेरे अंदर खशियत पैदा हो जाए। कुरान कहता है इन्नमा, वो क्या आयत है? इन्नमा क्या है? यख्शल्लाह अल्लाह ताला, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादी उलमा। कि अगर आप में देखना चाहते हैं जिनको अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि नबियों के नायब होते हैं ये मकाम, अगर देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा खौफ तलाश करना चाहते हैं खशियत, तो आपको मिलेगा किसमें? उलमा में मिलेगा। तो आलिम वो ही है, बुखारी पढ़ने वाला नहीं, तिरमिज़ी पढ़ने वाला नहीं, अहमद पढ़ने वाला नहीं। आलिम कौन है? जिसके अंदर खशियत पैदा हो जाएगी, खौफ खुदा पैदा हो गया, मैं नहीं करता ये काम। हमारे यहाँ कहते करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूद जायज़ है, फलां चीज़ जायज़ है, फलां फतवा जायज़ है। जिसमें खशियत पैदा नहीं हुई जैसी आलिम के अंदर, वो तो चोर बन जाता है बहुत बड़ा, डाकू, फसाद, फसाद चला जाता है। बोले सुभान अल्लाह। ये खशियत कहाँ से हासिल होगी? आयत बता रही कुरान, कहाँ से? वदू, जब अल्लाह का जिक्र तू करेगा। आलिम बन, लेकिन आलिम बन के इंजेक्शन लगा दिया शैतान ने तो चोर डाकू बन जाएगा। इसके साथ फौरन अल्लाह का जिक्र शुरू कर दे, बस चलो जाए किसी अल्लाह वाले के पास कि मुझे बताओ जी, बहुत अल्लाह ने मुझे ऊंचा दर्जा दे दिया है, नायब रसूल मुझे बना दिया, अब उसका इंजेक्शन मुझे लग गया तो मैं तो मुतकब्बर, रियाकार, पता नहीं क्या बन जाऊंगा। हजरत ये बीमारी कंट्रोल करें मेरी। जो आलिम किसी अल्लाह वाले के पास गया वो बहुत बुलंद हो गया, वो थानवी बन गया, रशीद गंगवी बन गया, वही बने, वो वहीं भागे थे हाजी साहब के पास। हाजी साहब को इल्म इतना नहीं था जिनके पास था, हाजी साहब ने इतनी किताबें नहीं लिखी थी, थानवी साहब ने लिखी थी। रशीद गंगवी वाले फिके उन्होंने इतने नहीं जानते थे जितने वो जानते थे, लेकिन खौफ जो था कि इंजेक्शन लग जाएगा, हाजी साहब ने वो खौफ पैदा कर दिया कि जिसकी वजह से उन्हें खशियत आ गई और शैतान उनके नजदीक नहीं आ सका। नहीं समझ बात? ये सब तरीके बता रहा हूँ आपको, नहीं बात फायदा हो रहा है बैठने के? नहीं हो रहा?
سبحان اللہ وہ بنے عالم بنے حافظ بنے بڑے بڑے مقامات ہیں. ایسے حافظ بنے جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ حفظ کرتے جاؤ اور درجے بلند ہوتے چلے جائیں. لیکن وہاں تک پہنچیں گے کیسے آپ؟ بیچ میں شیطان کھڑا انجیکشن. جیسے آپ حافظ ہوئے تکبر پیدا کر دیا, غرور پیدا کر دیا, پیسے کمانا شروع کر دیے, ادھر تراویح شوق پچیس شوق پیدا کر دیے. اصل مقصد ہے قرآن کا کیا کہ جب قرآن پڑھو, سبحان اللہ, قرآن پڑھو تو ہر آیت پہ سوچو کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیتا ہوں. بعمل حافظ کے لیے یہ آتا ہے, بعمل عالم کے لیے یہ انعام آتا ہے, بعمل صوفی کے لیے انعام ہے. صوفی وہ بس تعویذ گھنٹے دینے شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو پھنسانے شروع کرتے ہیں, ایسے نہیں. صوفی وہ جو دلوں کو سرخ مسخر کرتے ہیں, انسان کی بات کریں ان کو دلوں کو ہلا کے رکھتے ہیں, انسان شریعت سنن دوسروں کے دلوں کو اترتی چلی جائے, اس کو کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو یہ اللہ نصیحت کر رہا ہے. پہلے کیا ہے کہ لا تفسدوا فساد, کہ پہلے گناہ نہ کرنا. ساری فساد کی جڑ گناہ ہے, اور گناہ کراتا ہے کون؟ شیطان کراتا ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کو کرا دے گا. اس کے بعد علاج بتایا, کسی مقام پہ پہنچ جاؤ, اگر شیطان سے بچنا ودعو, ذکر کرو. پھر ذکر کا مقام ہوتا ہے کہ ذکر کی نیت صحیح کر لینا, ورنہ شیطان ذکر میں تمہیں کہہ دے گا تو اللہ والا بنے گا, تو فلاں بنے گا, تو لوگ یہ کریں گے, نہیں, ذکر نیت صحیح کرو. کیا خوف کہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بس یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. ایسے ہی کرتے ہیں آپ بھی ذکر. ٹھیک ہے, دوسری چیز کیا بتائیں؟ طمع. طمع کس کو کہتے ہیں؟ لالچ. عالم بنا لالچ پیدا ہوگی, حافظ بنا لالچ پیدا ہوگی, صوفی صاحب بنے لالچ پیدا ہوگی, پیر صاحب بنے لالچ پیدا ہوگی, مریض صاحب بنے لالچ. انجیکشن دیتا بناتے ہیں نا اس ڈیزنیشن ختم کرنے کے لیے, تو اللہ نے توڑ دیا اس کو. پہلی چیز جب ذکر کرو تو خوف. خوف کس کا؟ کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور لالچ کیا ہو, طمع کیا ہو, بڑی پہلی بات کروں گا, غور سے سننا. ادھر کیا ہے؟ خوف کیا ہو کہ اللہ ناراض نہ ہو, اور طمع کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. کیا جملہ نکلا ہے, سبحان اللہ. ادھر کہ خوف کیا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور لالچ کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. ایک خواہش, سب سے بڑی خواہش ہے جس سے یہ دو خواہش پیدا ہو جائیں تو پھر مجھے یاد کر, پھر کیا اللہ, پھر دے میرے سارے نام بڑے حسین ہیں. دل سے پکار, زبان سے پکار, قلب سے پکار, اندھیرے پکار, روشنی پکار, لیٹ کے پکار, بیٹھ کے پکار, جہاں پکارے گا تجھے نورا نور کرتا چلا جائے. اللہ قلبی نور, بصری نور, خلفی نور, دمی نور, شعری نور, ہر چیز سے دل کو بال بال تیرا نورا نور کر دوں. ذکر نہیں سمجھے بات؟ ان رحمت اللہ, اب اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے, آیت ختم ہو گئی, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ, کیا آیت ہے. سب بتانے کے بعد فرمایا ایک بات یاد رکھنا, راستہ آسان نہیں ہے یہ پھر تک پہنچنے کا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. سبحان اللہ, یہ یاد رکھنا. جب تو میرے راستے پہ سفر شروع کرے گا, یہ جو میں نے ساری باتیں بتائیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, تو پھر ایک چیز کا خیال رکھنا, گھبرانا, کیونکہ ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے تیرے. پھر بھوک بھی آئے گی, ننگی میں آئے گا, مجبور کرا جائے گا تو یار یہ کام کر, یہ کام کر, یہ کام کرانے کی ضرورت, یہ سب تجھ سے کرانے کے لیے مجبور کیا جائے گی. دنیا تجھے مجبور کرے گی. ان رحمت اللہ کبیر مسبان. ایک چیز کو یاد رکھنا کہ جس وقت جو بھی بندہ میرے ساتھ قدم اٹھاتا ہے, چاہے کسی مشکل میں ہو, کسی پریشان میں ہو, امام حسین گردن کٹا رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, لیکن پاس ایک چیز تھی, ان رحمت اللہ قریب المحسنین, کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی بھی تمہارے پہ مصیبت آ جائیں, اللہ کی رحمت ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو میرے راستے پہ نکل چکے ہیں. میں اس کو ابھی چھوڑتا نہیں ہوں, میں اس کو بھوکا نہیں رکھوں, میں پریشانی دوں گا. لیکن ایک پریشانی دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک پریشانی جو فرعون کو دی تھی, ایک پریشانی جو موسیٰ کو دی تھی. سبحان اللہ, فرق تھا. گھبرانا, حرام پہ نہ جانا, جھوٹ نہ بولنا, گناہ نہ کرنا. گناہ فساد ہے. بڑے بڑے اتنے پیارے اسلامی ممالک ہمارے, سبحان اللہ, کیسے کیسے اسلامی ملک, جہاں کعبہ بھی ہے, مدینہ بھی ہے, لیکن گناہ کی فساد مچ گیا وہاں پہ. بڑی بڑی جگہیں ہمارے فساد کی زدوں میں آ چکی ہیں. کیوں کہ گناہ ہوتے ہیں.
تو یہ بڑی نصیحت ہے ہمیں رمضان کی. اس گناہ کے لیے اب بات بتاؤں آپ کو، یہ اللہ نے رمضان دیا لعلکم تتقون، کہ رمضان میں اسے دیا کہ تم گناہوں سے بچنا سیکھ جاؤ. رحمۃ اللہ کریم من المحسنین، محسن بن جاؤ اللہ. جب انسان راستے پہ چلتے ہیں نا، پہلے میں کیا ہوں جی میرا نام آصف ہے جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے جی، فلاں ہے، سب اس نام سے پکارے ہیں. جس وقت اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ محسن. محسن بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اس کا نام رکھتے اس شخص کہ اللہ پیار کر رہا ہے شخص، میرا محسن ہے، میرے راستے پہ چلے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتنا پیارا بچہ، اس نے میری بات سمجھ لی ہے، سبحان اللہ. عقل میں آگے اس کی بات ابھی چل پڑا ہے. اللہ کہ سبحان اللہ کتنا پیارا بچہ. مجھے یاد ہے حضرت صاحب کی محفل میں بیٹھا تھا، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، علماء کرام اور یہ مفتیان سارے. تو میں آ گیا بیچ میں جاہل آدمی، تو مجھے ڈیوٹی لگ چکی تھی یہاں پر. تو کچھ نے توجہ نہیں دی میری طرف، تو حضرت نے اشارہ کیا ایسے میری طرف پورے مجمع میں، سبحان اللہ. فرمایا یہ میرا درویش کام پہ لگ گیا ہے. اس سے اشارہ سبحان اللہ. سب نے اڑ کے دیکھا. اتنا بڑا جملہ تھا نا یہ سب کے لیے کہ یہ میرا درویش کام پہ لگ گیا، یعنی کیا ہے اس فنا ہو چکا ہے اس کام پر جو میں نے دیا تھا. یہ لفظ انا رحمۃ اللہ کریم محسن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں محسن بن چکا ہے میرا شخص. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں گے نا؟ چل پڑے. کیا گناہ نہیں کرنا، بس فکر فقر جو بھی ہے. اللہ جس درجے پہ عالم بنا رہا ہے، حافظ بنا رہا ہے، قاری بنا رہا ہے، بس ایک شاید رکھیں گناہ نہیں کرنا. انجیکشن لینا اس کے لیے پناہ لیں، جب رتبے دے پناہ لیں. جسے اللہ نے بتایا کیا بد ہو جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، اللہ کے ذکر سیکھو سبحان اللہ. تو بچ جاؤ. وہاں تک بننا کر. وقت تھوڑا ہے، میرا 3 منٹ ہے، اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. کتنے بجے روزہ؟ 36 ہو جائے گا انشاءاللہ. روشی پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا خطأنا وعمدنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت أعلم أنت المقدم ولا إله إلا أنت يا كريم. ربنا تقبل منا إنك ربنا تقبل هذا المجلس ذكر ربنا تقبل هذا المجلس. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.